جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اب ایران والے اور عرب والے مشرکین، ان کی آپس میں مناسبت تھی، ان کا اشتراک تھا بت پرستی اور آگ پرستی میں، یہ ان کا اشتراک تھا کہ وہ بت پرست تھے ایران والے، اور یہ عرب کے مشرکین وہ آگ پرست تھے، ایران والے مجوسی اور عرب کے مشرکین بت پرست تھے، تو ان کا اشتراک تھا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے تھے۔ جبکہ روم والے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور اہلی کتاب تھے۔ جبکہ مسلمان بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کو مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی برحق مانتے، پیغمبر برحق مانتے۔ تو مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا، اہل کتاب کا آپس میں اس طرح اس موقع پر اشتراک تھا۔ اختلاف کس بات میں تھا کہ مسلمان کہتے کہ جب سب کو مانتے ہیں تو پھر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں، لیکن عیسائی کرسچینٹی کا مذہب، رومیوں کا مذہب جو تھا وہ تھا کہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بس اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب اس معاملے میں اختلاف تھا، باقی اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے پیغمبروں کے اشتراکیت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت اور رسالت میں اور پیغمبری میں مسلمانوں کا اشتراک تھا آپس میں۔ تو مسلمان اپنے عیسائیوں کو بھائی کہا کرتے تھے، اور ایرانی اور مشرکین مکہ ایک دوسرے کو بھائی کہا کرتے تھے۔ تو ایران والوں کے اور روم والوں کی آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے تھے، مقابلے اور جنگیں ہوا کرتی تھی۔ ایک جنگ ایسی ہوئی کہ جس میں ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی، اور شکست فاش، بہت بڑی جنگ ہوئی ان کے درمیان، انہوں نے رومیوں کو شکست دی اور رومی مغلوب ہو گئے۔ تو جب وہ مغلوب ہوئے تو مشرکین مکہ جو مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمانوں کے مد مقابل ان مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمارے بھائیوں نے جس طرح رومیوں کو شکست دی ہے، ان کو نیچے دکھایا ہے، اسی طرح ہم بھی تمہیں شکست دیں گے اور تمہیں نیچے دکھائیں گے۔ اب اس سے مسلمان پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور مسلمان ہمیشہ بیرونی طاقتوں سے، بیرونی حالات سے پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سمجھانے کی بات ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان اور یقین اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے، اللہ کی طاقت پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مسلمان کا ایمان کامل ہوتا ہے، مومن کا، اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ جن طاقتوں کا، جن قوموں کا ایمان صرف اسباب پر رہا ہے، ان کے اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وہ طاقتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، زوال کی طرف اتر آتی ہیں، بلکہ زمانے نے قوتوں اور طاقتوں کو، جن کا ایمان، جن کا یقین اسباب پر رہا ہے، ان کو زوال کی طرف دیکھا ہے، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جن کا ایمان اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی وحدانیت پر رہا ہے، وہ طاقتیں کمزور ہونے کے باوجود،
اسباب کی دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اسلحہ کی دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ظاہری طاقت نہیں ہوتی، ظاہری اسباب نہیں ہوتے، لیکن وہ 313 ہونے کے باوجود وہ ہزاروں کی تعداد پر غالب آتے ہیں، کیونکہ وہ ہزار جو تھے ان کا ایمان، ان کا یقین اسباب پر تھا، قوت پر تھا، طاقت پر تھا، اسلحے پر تھا، لشکر پر تھا، کثرت پر تھا، اور ان 313 کا ایمان اور یقین اللہ کی قدرت پر تھا۔ تو جن کا ایمان اللہ کی قدرت پر ہو، مسبب الاسباب پر ہو، پھر وہ کمزور نہیں پڑ جاتے، ان کو اللہ غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ تو جب رومیوں نے، ایرانیوں نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو، یا تم جن کے خیر خواہ ہو، جن کو اہل کتاب کہتے ہو، ان کو شکست دی ہے اور ان کو نیچا کیا ہے، ان کو مغلوب کیا ہے، اسی طرح ہم بھی تمہیں شکست دیں گے۔ مسلمان پریشان ہو گئے۔ جب مسلمان پریشان ہو گئے تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت اتری، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اب یہاں پر الف لام میم غلبت الروم، یہاں تک جب آیت اتری، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت ابو